السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پھر میں آپ سب کی خدمت میں سجدہ سہو کے مسائل پر کچھ اہم مسئلے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ پوری توجہ کے ساتھ سماعت کریں اور اپنی نمازوں کو درست کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسبوق اور لاحق پر سجدہ سہو کے مسائل۔ مسبوق اور لاحق پر سجدہ سہو کے مسائل۔ مسئلہ دیکھیں، مقتدیوں کی قسمیں۔ مقتدی کی حضرات کئی قسمیں بنتی ہیں، تو پہلے آپ سمجھ لیں کہ مقتدیوں کی کتنی قسمیں ہیں۔ مثلا مسبوق مقتدی کسے کہتے ہیں، مدرک مقتدی کس کو کہتے ہیں، اسی طرح اور بھی قسمیں ہیں، لاحق کسے کہتے ہیں۔ تو یہ تمام تفصیلات آپ دیکھیں۔ مقتدیوں کی قسمیں۔ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ مقتدیوں کی پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو امام کے ساتھ پہلی رکعت سے آخر تک جماعت میں شریک رہے۔ ایسے مقتدیوں کو مدرک کہتے ہیں، یعنی شروع سے لے کر کے وہ جماعت میں شریک رہے اور آخر تک بالکل جماعت میں رہے اور ساتھ ساتھ امام کے نماز پڑھی آخر تک، سلام پھیرنے تک، تو ایسے مقتدی مدرک کہلاتے ہیں۔ آگے دیکھیں، دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو پہلی رکعت کے رکوع کے بعد امام کے ساتھ جماعت میں آ کر شامل ہوئے اور آخر تک رہے۔ ایسے مقتدیوں کو مسبوق کہتے ہیں۔ تیسری قسمیں دیکھ لیں۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اول اور آخر امام کے ساتھ نماز میں شریک ہوں اور بیچ کی ایک دو رکعت کسی عذر سے چھوٹ گئی۔ مثلا کسی کا وضو ٹوٹ گیا اور وضو کرنے میں اس کو اتنی دیر ہو گئی کہ امام نے ایک دو رکعت پڑھ لی، پھر آ کر وہ امام کے ساتھ بقیہ نماز میں شریک ہوا۔ ایسے مقتدی کو لاحق کہتے ہیں۔ مقتدی کی چوتھی قسم دیکھ لیں۔ چوتھی قسم ایسے مقتدی کی ہے جو ایک رکعت کے بعد امام کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے، یعنی ایک رکعت کے بعد وہ امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو رہا ہے، پھر وضو ٹوٹنے کی وجہ سے وہ وضو کرنے چلا گیا۔ جب وضو کر کے آیا تو امام ایک دو رکعت پڑھ چکا تھا، پھر اس نے باقی نماز امام کے ساتھ پڑھی۔ ایسے مقتدی کو مسبوق لاحق کہتے ہیں۔ ایسے مقتدی کو مسبوق لاحق کہتے ہیں۔ مسبوق، لاحق اور مدرک یعنی امام کے ساتھ پوری نماز میں شریک رہنے والے اور اول تا آخر جماعت میں شریک نہ رہنے والے مقتدیوں کے درمیان سجدہ سہو کے مسائل میں تھوڑا بہت فرق ہے، اس لیے اس کو الگ بیان کر دیا گیا ہے۔ حضرات، آپ مسبوق کی جو قسمیں بیان کی گئی ہیں، یہ مقتدی کی، مثلا مدرک مقتدی، لاحق مقتدی، مسبوق مقتدی، یہ مقتدیوں کی جو الگ الگ کنڈیشن بیان کی گئی ہے، اس کو اچھی طرح آپ سمجھ لیں، چونکہ سجدہ سہو کے مسائل کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں مدرک مقتدی کو سمجھنا ضروری ہے اور مسبوق مقتدی کو سمجھنا ضروری ہے، لاحق مقتدی کو سمجھنا
ضروری ہے۔ تو بہرحال آگے دیکھیں، مسبوق امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے۔ مسئلہ دیکھیں، مسبوق امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے۔ اب مسبوق مقتدی کون ہے وہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، نہ سمجھ میں آیا ہو تو پیچھے سے آپ ویڈیو کو سنیں تاکہ مسبوق مقتدی کون ہے وہ اچھی طرح آپ سمجھ لیں۔ تو مسئلہ دیکھیں، مسبوق امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے، خواہ امام کو سہو اس کے نماز میں شریک ہونے سے پہلے یا بعد میں ہوا ہو، اور اگر امام کے ساتھ سجدہ سہو نہیں کیا اور اپنی چھوٹی ہوئی نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا تو آخر میں سجدہ سہو کرے، نماز ہو جائے گی۔ اور اگر اس مسبوق سے اس کی چھوٹی ہوئی نماز میں سہو ہو گیا تو آخر میں جو سجدہ سہو کرے گا وہ دونوں کے لیے کافی ہے۔ آگے دیکھیں، مسبوق سہو کا سلام امام کے ساتھ نہ پھیرے۔ مسئلہ دیکھیں، جب امام سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرے تو مسبوق سلام نہ پھیرے، صرف سجدہ سہو امام کے ساتھ کرے۔ اگر جان بوجھ کر سلام پھیرے گا تو نماز جاتی رہے گی، اور اگر بھول کر پھیرا اور اس کا سلام بلا وقفہ امام کے ساتھ پورا ہوا تو اس پر دوبارہ سجدہ سہو نہیں، اور اگر کچھ دیر کر کے پھیرا تو کھڑے ہونے کے بعد اپنی نماز پوری کر کے دوبارہ سجدہ سہو کرے۔ آگے دیکھیں، مسبوق نے امام کے ساتھ دونوں طرف سلام پھیر دیا، پھر یاد آیا تو کیا حکم ہے؟ مسئلہ دیکھیں، کسی مسبوق نے بھول کر امام کے ساتھ دونوں طرف سلام پھیر دیا، پھر کسی کے یاد دلانے پر فوراً کھڑا ہو گیا تو اس کی نماز فاسد ہو گئی، اور اگر کچھ دیر ٹھہر کر یا خود یاد آنے پر کھڑا ہوا تو اس کی نماز ہو جائے گی، مگر اس پر سجدہ سہو واجب ہے۔ آگے دیکھیں، مسبوق کو اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں میں سہو ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ مسئلہ دیکھیں، مسبوق نے اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں میں بھول کر کوئی واجب ترک کر دیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے۔ مسئلہ دیکھیں، مسبوق نے مغرب کی دو چھوٹی ہوئی رکعتوں کے درمیان قاعدہ نہیں کیا تو کیا حکم ہے؟ مسئلہ دیکھیں، کسی کو مغرب کی نماز امام کے ساتھ ایک رکعت ملی اور دو رکعتیں چھوٹ گئیں تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی دو رکعتیں اس طرح پوری کی کہ دونوں رکعتوں کے درمیان قاعدہ اولا نہیں کیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز دوبارہ پڑھنی ضروری ہے۔ آگے دیکھیں، مسبوق امام کے سجدہ سہو کرنے کے بعد جماعت میں شامل ہوا تو کیا حکم ہے؟ مسئلہ دیکھیں، کسی امام پر سجدہ سہو واجب تھا، اس نے قاعدہ اخیرہ میں سجدہ سہو کر لیا، اس کے بعد التحیات پڑھنے کی حالت میں کسی مسبوق نے امام کی اقتدا کی، یہ اقتدا درست اور صحیح ہے، اور بعد میں اس کے ذمہ سجدہ سہو نہیں۔ آگے دیکھیں، مسبوق سجدہ سہو کے
دوسرے سجدے میں شریک ہوا تو کیا حکم ہے؟ مسئلہ دیکھیں، امام پر سجدہ سہو واجب تھا، اس لیے اس نے سجدہ سہو کیا۔ جب دوسرے سجدے میں تھا اس وقت کسی نے آ کر امام کی اقتدا کی، یعنی سجدے میں امام کے ساتھ شامل ہوا، تو پہلے سجدے کی قضا اس مسبوق کے ذمہ نہیں۔ آگے دیکھیں، مسبوق سہو کے سلام کو آخری سلام سمجھ کر کھڑا ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ مسئلہ دیکھیں، امام پر سجدہ سہو تھا، اس نے سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرا، مسبوق نے اس کو نماز کا آخری سلام سمجھ لیا اور اپنی چھوٹی ہوئی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور امام کے ساتھ سجدہ سہو نہیں کیا، تو مسبوق سے سجدہ سہو ساقط نہیں ہوگا، اس کو اخیر میں سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ آگے دیکھیں، امام نے سلام پھیر کر کچھ دیر بعد سجدہ سہو کیا تو مسبوق کیا کرے؟ مسئلہ دیکھیں، کسی امام پر سجدہ سہو واجب تھا اور اسے یاد نہ رہا اور دونوں طرف آخری سلام پھیر دیا اور مسبوق اپنی چھوٹی ہوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اتنے میں امام کو یاد آیا کہ مجھ پر سجدہ سہو کرنا واجب تھا، لہٰذا فوراً سجدہ سہو میں چلا گیا، تو اس صورت میں مسبوق کو چاہیے کہ اگر اس نے اس رکعت کا ابھی سجدہ نہیں کیا ہے تو لوٹ آئے اور امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے، پھر جب امام آخری سلام پھیرے تو یہ اپنی بقیہ نماز پوری کرے، اور اس درمیان میں مسبوق نے جو قیام، قرات اور رکوع ادا کیا ہے ان کا شمار نہیں کیا جائے گا، سب کالعدم قرار پائیں گے، اور اگر لوٹ کر امام کے ساتھ سجدہ سہو نہیں کیا جب بھی اس کی نماز درست ہو جائے گی، مگر اس صورت میں اس پر اخیر میں سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ البتہ مسبوق نے اگر اس رکعت کا سجدہ کر لیا ہے تو نہ لوٹے، اگر لوٹے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ حضرات اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ آگے دیکھیے، مسبوق نے امام کے ساتھ سجدہ کیا، پھر اس کو خود سہو ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ مسئلہ دیکھیں، مسبوق نے امام کے ساتھ سجدہ سہو کیا، پھر اپنی چھوٹی ہوئی نماز جب پڑھ رہا تھا اس میں کوئی سہو ہو گیا تو دوبارہ اخیر میں اس پر سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ آگے دیکھیں، مسبوق نے بھول کر سلام پھیر دیا اور دعا بھی مانگ لی، پھر یاد آیا تو کیا حکم ہے؟ مسئلہ دیکھیں، مسبوق نے بھول کر امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، پھر ہاتھ اٹھا کر عربی میں دعا بھی مانگ لی، پھر اسے یاد آیا کہ مجھے کچھ رکعت پڑھنی باقی ہے اور دعا کے علاوہ کوئی بات چیت منافی نماز چیز نہیں پائی گئی، تو فوراً کھڑا ہو جائے اور چھوٹی ہوئی نماز پوری کرے،
اور آخر میں سجدہ سہو کرے نماز ہو جائے گی۔ آگے دیکھیں، مسبوق نے زائد رکعت میں امام کی اقتدا کی تو کیا حکم ہے؟ مسئلہ دیکھیں، کوئی شخص مغرب کی نماز میں امام کے ساتھ آخری قاعدے میں شریک ہوا اور اس کو یہ علم بھی ہے کہ یہ قاعدہ اخیرہ ہے، مگر امام کو شک ہو گیا کہ شاید یہ قاعدہ اولیٰ ہے، اس لیے امام ایک رکعت اور پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، تو مسبوق اگر اس زائد رکعت میں امام کے ساتھ شریک ہو گیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ آگے دیکھیے نیچے، اس صورت میں مسبوق کو اپنی چھوٹی ہوئی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ آگے دیکھیے، مسبوق قاعدہ اخیرہ میں امام کے ساتھ صرف التحیات پڑھے۔ مسئلہ دیکھیں، امام کے پیچھے مسبوق کو چاہیے کہ التحیات پڑھے اور خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھے کہ امام کے سلام پھیرنے تک التحیات ختم ہو۔ اگر امام کے سلام پھیرنے سے پہلے التحیات پوری کر لی تو اس کو اختیار ہے کہ خاموش بیٹھا رہے یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھے، اور چاہے تو پوری التحیات دوبارہ پڑھے۔ آگے دیکھیے، مسبوق نے قاعدہ اخیرہ میں امام کے ساتھ درود شریف پڑھ لیا تو کیا حکم ہے؟ مسئلہ دیکھیں، مسبوق نے امام کے پیچھے قاعدہ اخیرہ میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھا تو بعد میں اس پر سجدہ سہو واجب نہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کو بار بار سنیں تاکہ ہر مسئلے اچھی طرح آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائیں اور خوب اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں، اور اپنی نمازیں درست کریں۔ آپ مسائل کو یاد کریں، مسائل کو یاد رکھنا نہایت ضروری ہے۔ بہرحال ویڈیو اچھی لگے تو مجھے دعاؤں سے نوازیں اور لائک سبسکرائب ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔